اللہ خیرہ۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ریحانہ پروین اور ان کی سہیلیاں اردو زبان میں مکالمہ پیش کریں گی۔ یہ مکالمہ حدیث جبرائیل کے تحت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی وعلیکم السلام۔ کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ ہی کا ارادہ ہے۔ ارے وہی کیا بات ہے، بتاؤ یہ معصوم کون ہے؟ یہ میری بچی، اور اس کو آپ کے پاس اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ اس کو 5 کلمے اور پنچتن پاک سکھا دو۔ امیر بھی 5 کلمے اور پنچتن پاک؟ ارے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو صرف ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھائے تھے، یہ تم نے 5 کلمے کہاں سے بنا لائے؟ ہمارے دادی نے ہم کو بچپن میں ہی سکھائی نا، اور ہمارے دادا کہتے تھے جسے کلمے یاد نہیں وہ مسلمان نہیں اور وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نہیں میری بہن، حقیقت تو یہ نہیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 کلمے نہیں بلکہ 5 ارکان اسلام بتائے ہیں، اور فرمایا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ استاد بھی بتاؤ، ارکان اسلام 5 ہیں، اچھا وہ کیا ہے؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا۔ نمبر 2 دن اور رات میں 5 وقت کے نمازیں قائم کرنا۔ نمبر 3 مال ہو تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5 خانہ کعبہ کو جانے کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اچھا، آج ہی مجھے معلوم ہے کہ اصل اسلام یہ ہے۔ استاد بھی ابھی میرے دل میں ایک ڈاؤٹ آیا ہے۔ بولو۔ ان 5 باتوں کو اب تک میں ایمان سمجھ رہی تھی، مگر آپ نے بتایا ارکان اسلام ہے، تو پھر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ میری بہن، ارکان اسلام 5 ہیں، اسی طرح ارکان ایمان بھی ہیں، وہ 6 ہیں۔ اچھا ضرور بتاؤ استاد بھی، آج میرے دل کو بڑی خوشی ہو رہی ہے تاکہ آپ سے ملاقات کر کے دین کی کتنے باتیں مجھے معلوم ہو رہے ہیں۔ ارکان ایمان 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر جیسے بھی ہو اس پر ایمان لانا۔ پوری بات سمجھ میں آئی، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بولو بولو۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ میری بہن، آخرت کے 3 منزلیں اور درجے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے زندگی کو خبر اور برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ قیامت کے دن تمام لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس میں حساب اور کتاب ہوگا۔ یہ آخرت کی دوسری منزل ہے۔ حساب اور کتاب کے بعد نیک لوگ جنت میں، برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ آخرت کی آخری منزل ہے۔ شکریہ استاد بھی، میں آخرت کا مطلب آج تک یہی سمجھ رہی تھی کہ آدمی مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا اور بس۔ استاد بھی بولو۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کے کچھ نشانے ہمارے نبی ہم کو بتائے کیا؟ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی کچھ نشانیاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں۔ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، نہ تم دیکھو گی کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے اور بھیڑ بکریاں چلانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے۔ ماشاء اللہ، آج تو میرے دین کا ایک خزانہ نصیب ہو گیا ہے۔ مگر استاد بھی، میں آئی ہوں اس بچی کو کلمے سکھلانے کے لیے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہو گئے کہ یہ کلمے بدعت ہے، تو پھر آپ اس بچی کو کیا سکھاؤ گی؟ اس بچی کو میں پہلے قرآن سکھاؤں گی، اس کے بعد آداب اور دعائیں سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ استاد بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اچھا بدلہ عطا کرے۔ میں شام میں آ کر اس بچی کو لے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ امیر بھی، تمہارا نام تو امیر بھی ہے، اس بچی کا نام کیا ہے؟ اس بچی کا نام فقیر بھی۔ اس کے بھائی کا نام کیا ہے؟ اس کے بھائی کا نام فرید بابا۔ تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ میرے شوہر کا نام صاحب بابا۔ اے بی بی بابا کیا نام ہے؟ یہ ایک نام بھی اچھا نہیں ہے، شام میں تمام نام بدل لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔